آج غیر مسلم مسلمانوں سے نفرت کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے کیا سمجھا؟ اسلام کو صرف ہمارے گھر کا مذہب سمجھا، اسلام کو ہم نے صرف اپنے باپ دادا کا دین سمجھا، اسلام کو ہم نے سمجھا کہ یہ گھر کی دہلیز تک ہے، اسے ہم نے غیروں تک نہیں پہنچایا۔ ہم اچھا سلوک کرتے بھی ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھائی کا حقدار صرف ہمارا اپنا مسلمان ہے، غیر مسلم کو ہم خاطر میں نہیں لاتے، جبکہ ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو متاثر کرنا ہے، ہماری اچھائی کے بھی وہ حقدار ہیں۔ یعنی سامنے والا غیر مسلم جب اس کے معاشرے میں عزت ہے، اس کا مقام ہے، تو کہا کہ آپ کیا کرو، آپ بھی اس کو عزت دو۔ بلکہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ جو غیر مسلم کے معبود ہیں، غیر مسلم نے جنہیں اپنا معبود بنا لیا، غیر مسلم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتا ہے، کہا کہ آپ اس کو بھی برا بھلا مت بولو۔ یعنی مکہ سے مدینے کو جانا ہے، اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں ہیں صرف، اور جانے کے لیے امانت دار غیر مسلم عبداللہ بن اریقط کا اللہ کے نبی نے ساتھ لیا، اس کو اپنے ساتھ رکھا ہجرت کے سفر میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی میں اللہ کے فضل و کرم سے ہجرت کا سفر مکمل کیا۔ تو یعنی ضرورت پڑنے پر غیر مسلم پر اعتماد دکھانا، ضرورت پڑنے پر غیر مسلم سے مدد لینا، غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے شامل ہے۔ ہم صرف یہ سمجھتے ہیں سنتوں کا معاملہ خالی ہماری داڑھی تک ہے، سنتوں کا معاملہ خالی ہماری نمازوں تک ہے۔ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی سنت ہے، غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، دشمنوں کو معاف کرنا بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور لوگ گالیاں دینے والے لوگوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنا، بلکہ ان کو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ دعائیں دینا، یہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى۔ معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہماری زندگی، ہماری موت، جینا مرنا، تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے ذبح، اسی کے لیے وقف و قربان ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا پروردگار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں، سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ کا خطبہ آپ حضرات نے سنا۔ گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے بتایا تھا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ رہنا کیسے چاہیے۔ ہم نے بتایا تھا کہ مسلمان کا آپس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی کا تعلق بنایا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی 6 ذمہ داریاں، 6 حقوق لازم آتے ہیں۔ پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان سلام کرے تو اس کا جواب دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ مسلمان اگر دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت میں حاضری دے، شرکت کرے۔ اور تیسری چیز کہ مسلمان اگر کوئی ہم سے بھلائی چاہتا ہے، ہم سے کوئی مشورہ چاہتا ہے، ہم سے کوئی تعاون مدد چاہتا ہے، تو ہم اس کا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ اور فَانصَحْ لَهُ۔ اور اسی طرح ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ اگر کوئی مسلمان بیمار ہے، رشتہ دار نہیں بلکہ عام مسلمان بھی کوئی بیمار ہے، تو اس کی عیادت کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مسلمان چھینکتا ہے، چھینک کر الحمدللہ کہتا ہے، تو سننے والے کو یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا حق ہے۔ اور آخری بات، جب مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا چاہیے۔ جس مسلمان کے جنازے میں 40 توحید پرست مسلمان شریک ہوتے ہیں، سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس مرنے والے مسلمان کی مغفرت کرتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ باتیں کچھ تفصیلی طور پر، کچھ اختصار کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ کے خطبے میں بیان کی گئی تھی۔ آج کے خطبے میں ہم مختصر طور پر یہ جاننے کی کوشش کریں گے، معلوم کرنے کی کوشش کریں گے کہ جب ہم ایک مسلمان کے ساتھ اچھے رہنا ہے تو ایک غیر مسلم کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا ہے۔ ہم جہاں کام کرتے ہیں، ہم جہاں پر کماتے ہیں، یا پھر ہمارا جہاں پر اٹھنا بیٹھنا ہے، ہمارا محلہ ہے، ایسی بہت سارے مقامات ہو سکتے ہیں، یا پھر ہمارا لینا دینا ہو، خریدنا بیچنا ہو، یا پھر ہمارا کوئی بھی معاملہ ہو۔ جب معاشرے میں مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو سب سے ہمارا سابقہ پڑتا ہے، سب سے ہماری بات چیت ہوتی ہے، سب سے ہمارے تعلقات رہتے ہیں، لین دین کا معاملہ سب سے جاری رہتا ہے۔ اس میں مسلم بھی آ سکتے ہیں، اس میں غیر مسلم بھی آ سکتے ہیں، اس میں دوست بھی آ سکتے ہیں، اس میں دشمن بھی آ سکتے ہیں، اپنے بھی آ سکتے ہیں، غیر بھی آ سکتے ہیں۔ ہر کوئی اپنوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، یا پھر اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ تو کر ہی لیتا ہے کہیں نہ کہیں، لیکن معاملہ اس وقت ہے جب ہمارا سابقہ ایسے لوگوں کے ساتھ پڑے جو ہماری رائے سے بالکل الگ ہوں، جو ہمارے مزاج سے بالکل الگ ہوں، جو ہمارے معاملات سے بالکل الگ اپنا معاملہ رکھتے ہوں، یا پھر جو سادے الفاظ میں کہہ لیں جو غیر مسلم ہوں خاص کر، تو ان کے ساتھ ہمیں کیسے رہنا چاہیے۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ برتنا، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسلام میں سب سے پہلے اس کا بہت اونچا مقام ہے۔ اسلام نے جہاں جہاں کہا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اچھائیاں کرو، زیادہ تر وہ آیتیں، وہ احادیث میں سب کو حکم ہے۔ اسلام یہ نہیں بولے گا کہ آپ مسلمان کے ساتھ ہی اچھے رہو، غیر مسلم کے ساتھ اچھے مت رہو، اسلام ایسا نہیں بولے گا، بلکہ اسلام تو کہتا ہے کہ سب کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ سب سے مشہور آدمی فرعون، جسے ہم کہتے ہیں، انبیاء حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں نبی، یہ دونوں انبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جب ان دونوں کو فرعون کے پاس بھیجتا ہے، جاؤ جا کر فرعون سے بات کرو، فرعون کو اسلام کے بارے میں بتاؤ، تو یہ دونوں کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم ڈر رہے ہیں اس کے پاس جانے کے لیے، فرعون بہت ظالم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، اور فرعون کے پاس جاؤ تو ذرا اس کے ساتھ نرمی سے بات کرو۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، کہ تم فرعون کے پاس جاؤ، جب اس کے سامنے جاؤ تو اس کے پاس نرمی سے بات کرو، تمہارے نرمی سے بات کرنے کی وجہ سے شاید وہ کیا کرے، تمہاری نصیحت کو قبول کرنے والا بن جائے، اللہ سے ڈرنے والا بن جائے۔ ایک تو غیر مسلم بھی نہیں، بلکہ فرعون ایسا آدمی ہے، معاشرے کا سب سے بڑا ظالم ہے۔ سورہ طٰہٰ کی میں نے آیت پڑھی ہے
کہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ساتھ، جو فرعون لوگوں پر ظلم کرتا ہے، چھوٹے بچوں کو قتل کرتا ہے، عورتوں کو باندی بنا لیتا ہے، تو بنی اسرائیل پر ظلم، طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑتا ہے، ایسے فرعون کے بارے میں کہا گیا اس سے بات کرو تو اچھی بات کرو، جب اس کے پاس جاؤ تو نرمی سے بات کرو۔ یعنی اسلام ہمیں بتاتا ہے اپنے تو اپنے، غیر کے ساتھ بھی، کٹر دشمن کے ساتھ بھی ہمیں اچھی بات کرنی ہے۔ بات ہو گئی، بات کے بعد ایک ہے اچھی بات کرنا، دوسرا سامنے والے دشمن کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ، کہ کبھی بھی نیکی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کوئی ایسا آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آپ کا دشمن ہے، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو، اندر کا ہو یا باہر کا ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی اگر ایسا آدمی ہے تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ اچھا سلوک کرنے سے رفتہ رفتہ دشمنی میں، سختی میں کمی آتی ہے، کمی آتی ہے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ آدمی پہلے دشمن تھا، کأنہ ولی حمیم، اس کے ساتھ اچھائی کرنے سے اس کا دل پگھلتا ہے اور وہ دشمن جا کر خاص جگری دوست بن جاتا ہے۔ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ تعالیٰ کا فارمولہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ غیر کے ساتھ بھی ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے، دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ہے، اچھے طریقے سے ہمیں دشمن کے ساتھ بھی بات کرنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سیرت کی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کٹر بڑے بڑے ظالموں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی، آپ کو تکلیف پہنچانے والوں کے ساتھ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا نرمی کا معاملہ فرمایا۔ بہت سارے واقعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ معافی کو لازم پکڑو، نیکی کا حکم دو، اور جو کیا کہتے ہیں، جو بد مزاج لوگ ہیں ان سے آپ اعراض کرو، ان سے اب دور رہو۔ تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بتایا گیا کہ آپ کو دوسروں کو معاف کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کسے کریں گے؟ دشمنوں کو ہی معاف کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے نبی کے جو لوگ تھے وہ آپ پر اپنی جان دینے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے والے، آپ کے اپنے گاؤں والے، آپ کے اپنے شہر والے، بعض دفعہ اللہ کے نبی کے خاندان میں ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے بھی اللہ کے نبی کو بہت ساری تکلیفیں دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو تکلیفیں دی، مگر کہا گیا آپ معافی کو لازم پکڑیے، جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے اسے آپ معاف کرنے کی کوشش کیجئے، معاف کیجئے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک آیت کریمہ پڑھی۔ آیت کریمہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى، کہ لوگوں کسی بھی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف کرنے سے نہ روکے۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں اس انصاف جو ہے، انصاف کا جو معاملہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ انصاف کا جو معاملہ ہے وہ غیر کے پاس ہے، انصاف پر غیر ہے، ہمارا اپنا نہیں، باہر کا آدمی انصاف ہے، تو اسلام حکم دیتا ہے کہ آپ انصاف کا ساتھ دو، لوگوں کا، افراد کا، فرد کا ساتھ مت دو، انصاف کا آپ ساتھ دو۔ تو اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے کہ دشمنی کی وجہ سے کسی سے محض دشمنی رکھ لینا، کسی سے محض ایک ایسا معاملہ برت لینا کہ اس کی ساری اچھائیوں کو نظر انداز کر دینا، ایسا نہیں ہو جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیروں کے ساتھ بھی انصاف کا معاملہ فرمایا۔ اگر کوئی معاملہ ایسا معاملہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنے صحابہ کو بھی بولتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کو بھی بولتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدو قسم کا آدمی تھا، وہ بدو آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قرض کا مطالبہ کرنے لگا کہ اللہ کے نبی آپ نے جو مجھ سے قرضہ لیا تھا اسے واپس کیجیے۔
اور وہ اپنے مانگنے میں کیا کرنے لگا؟ سختی کرنے لگا. تو صحابہ ناراض ہو گئے, کیا بات ہے کہ اللہ کے نبی سے ایسی بات کر رہا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے چھوڑ دو, اس کا حق ہے مانگنا, اس کا حق ہے مانگنا. وہ مجھ سے, میں اس سے قرضہ لیا ہوں, قرضہ مجھ سے مانگنا یہ اس کا حق ہے. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غیر مسلم کو بھی اپنی ذات کے معاملے میں انصاف کا پورا پورا حق اللہ کے نبی دیا کرتے تھے. تو محترم حاضرین, آج کے خطبے کا مختصر طور پر یہی پیغام ہے کہ ہم غیر مسلمین کے ساتھ بھی اچھے رہیں, یہ اسلام کا حکم ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلمین کا جب معاملہ ہوتا ہے, غیر مسلمین کی جب بات آتی ہے تو کہا گیا ہے کہ غیر مسلمین کیا ہیں؟ انما المشرکون نجس, ان کے عقیدے کی گندگی بتائی گئی ہے. مگر ہم دیکھتے ہیں معاملات میں, تعلقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک غیر مسلمین کے ساتھ کیسا تھا. ضرورت پڑنے پر اللہ کے نبی غیر مسلمین سے تعاون حاصل کرتے, غیر مسلمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدد لیا کرتے. مکہ سے مدینے کو ہجرت کرنا ہے, مکہ سے مدینے کو ہجرت کرنا ہے, اور قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑیں گے, معلوم تھا. اللہ کے نبی کو راستہ بدل کر جانا تھا, عام راستے سے گئے بغیر کوئی اور ایسا راستہ اپنانا تھا کہ کوئی پیچھا کرتے ہوئے آئے بھی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچ سکے. اس کے لیے اللہ کے نبی نے ایک راستہ جاننے والے کو چنا جس کا نام عبداللہ بن اریقط تھا, اور یہ غیر مسلم تھا, مسلمان نہیں تھا. یعنی مکہ سے مدینے کو جانا ہے, اللہ کے نبی اور حضرت ابو بکر صدیق دونوں ہیں صرف, اور جانے کے لیے امانت دار غیر مسلم عبداللہ بن اریقط کا اللہ کے نبی نے ساتھ لیا, اس کو اپنے ساتھ رکھا ہجرت کے سفر میں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رہنمائی میں اللہ کے فضل و کرم سے ہجرت کا سفر مکمل کیا. تو یعنی ضرورت پڑنے پر غیر مسلم پر اعتماد دکھانا, ضرورت پڑنے پر غیر مسلم سے مدد لینا, غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے شامل ہے. ہم صرف یہ سمجھتے ہیں سنتوں کا معاملہ خالی ہماری داڑھی تک ہے, سنتوں کا معاملہ خالی ہماری نمازوں تک ہے. دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی سنت ہے, غیر مسلم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, دشمنوں کو معاف کرنا بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور لوگ گالیاں دینے والے لوگوں کے ساتھ بھی رحم و کرم کا معاملہ کرنا, بلکہ ان کو اعلیٰ ظرفی کے ساتھ دعائیں دینا, یہ بھی پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے. عموماً جنگ کا معاملہ ہو, لڑائی کا معاملہ ہو تو لوگ ایک دوسرے کو نہیں دیکھتے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کا معاملہ رہو, غیر مسلمین کے ساتھ کا معاملہ رہو, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب جنگ کے لیے بھیجتے, اپنے صحابہ سے کہتے کہ اللہ کا نام لے کر لڑنا, لا تقتلوا شیخا, کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا. جنگ میں غیر مسلم کو ہی قتل کیا جائے گا, جو غیر مسلم لڑنے کے لیے آئے گا اسی کو قتل کیا جائے گا. کسی بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا, کسی بچے کو قتل مت کرنا, کسی عورت کو قتل مت کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھا کر بتا کر بھیجتے کسی پر ناحق ہاتھ نہ اٹھانا. یہ غیر مسلمین کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن معاملہ رہا. اور اسی طرح غیر مسلمین کے ساتھ اچھے سلوک کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ غیر مسلم کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے. غیر مسلم, کوئی آپ کا غیر مسلم دوست ہے, کوئی غیر مسلم ہے جو آپ کے ساتھ کام کرتا ہے, تو غیر مسلم کے ساتھ سب سے بڑے اچھے سلوک کی مثال یہ ہے کہ اس کے ساتھ اس کو اسلام کے بارے میں بتایا جائے, اسے دین کے بارے میں بتایا جائے, اسے دین سے قریب کرنے کی کوشش کی جائے, اور اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کی کوشش کی جائے. کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتاتا ہے اور اپنا عمل پیش کرتا ہے کہ دیکھو میں مسلمان ہوں. آج غیر مسلم مسلمانوں سے نفرت کرنے کی ایک سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم نے کیا سمجھا, اسلام کو صرف ہمارے گھر کا مذہب سمجھا, اسلام کو ہم نے صرف اپنے باپ دادا کا دین سمجھا, اسلام کو ہم نے سمجھا کہ یہ گھر کی دہلیز تک ہے, اسے ہم نے غیروں تک نہیں پہنچایا.
ہم اچھا سلوک کرتے بھی ہیں تو اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اچھائی کا حقدار صرف ہمارا اپنا مسلمان ہے, غیر مسلم کو ہم خاطر میں نہیں لاتے, جبکہ ہمیں اپنے اخلاق کے ذریعے ان کو متاثر کرنا ہے. ہماری اچھائی کے بھی وہ حقدار ہیں, ہماری اچھائی کے وہ حقدار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک یہودی لڑکا آیا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ایک دن گم پایا, وہ نہیں حاضر ہو سکا. اللہ کے نبی نے اس کے بارے میں پوچھا اور معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وقت کا نبی ہے, مگر ایک غیر مسلم یہودی بچے کی عیادت کے لیے اس کے گھر کو جاتے ہیں اور اسے اسلام کے بارے میں بتاتے ہیں. یعنی کوئی ہمارے ساتھ تعلق میں ہے, غیر مسلم ہمارا دوست ہے, ہمارے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے, کام کرتا ہے, تو اس کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اسے اسلام کے بارے میں بتایا جائے, اور جو انسانی حقوق ہیں اسے انسانی حقوق دیے جائیں, اسے پہلے انسانی حقوق دیے جائیں, اس کے ساتھ اچھا بات کی جائے, اچھے طریقے سے گفتگو کی جائے, اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کیا جائے, اس کی امانتوں میں خیانت نہ کی جائے, پیٹھ پیچھے اس پر الزام نہ لگائے جائیں, اس کو برا بھلا نہ سمجھا جائے, اور ایک غیر مسلم ہونے کے ناطے اسے حقیر نہ سمجھا جائے. اسلام نے ایک انسان کو جو عزت دی ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, آدم کی ساری اولاد کو ہم نے عزت دی ہے. ہاں, اللہ تعالیٰ کے پاس ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اللہ کے پاس مقام و مرتبہ ہے, اس سے انکار نہیں, لیکن کسی ایک غیر مسلم کو حقیر سمجھنا, ایک غیر مسلم کو معمولی سمجھنا اور اسے کمتر سمجھنا, یہ اسلام کا سبق نہیں ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے بعد اپنے جو کیا کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے نبی ہیں, تو اسی طرح غیر مسلمین کے جو بڑے بڑے بادشاہ تھے, اللہ کے نبی نے ان کو خط لکھا. ہر گاؤں کے, مصر کو ایک خط لکھا اللہ کے نبی نے, روم کو ایک خط لکھا اللہ کے نبی نے, الگ الگ شہروں میں اللہ کے نبی نے وہاں کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھا, اور ہر خط میں اللہ کے نبی نے لکھا یہ خط محمد کی طرف سے اس گاؤں کے بادشاہ کی طرف, یہ خط محمد کی جانب سے, کس کی طرف؟ ایران کے بادشاہ کی طرف, روم کے بادشاہ کی طرف, قیصر و کسریٰ کی طرف. اللہ کے نبی نے بادشاہ کو بادشاہ کہہ کر مخاطب کیا. یعنی سامنے والا غیر مسلم جب اس کے معاشرے میں عزت ہے, اس کا مقام ہے, تو کہا کہ آپ کیا کرو, آپ بھی اس کو عزت دو. بلکہ اسلام یہاں تک کہتا ہے کہ جو غیر مسلم کے معبود ہیں, غیر مسلم نے جنہیں اپنا معبود بنا لیا, غیر مسلم اللہ کو چھوڑ کر جس کی عبادت کرتا ہے, کہا کہ آپ اس کو بھی برا بھلا مت بولو. عموماً لوگ الٹی سیدھی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ آپ غیر مسلمین کا, اب جو ہمارے پاس کرنول میں شہر میں ہندوستان میں ماحول چل رہا ہے کہ اگر وہ کچھ بولے تو ہمارے بھی نوجوان جوش میں آ جاتے ہیں, ان کو بھی برا بھلا کہتے ہیں. تو اسلام میں کہا گیا کہ آپ غیر مسلم کے معبودوں کو, غیر مسلم جن کی عبادت کرتے ہیں, ان کو بھی گالی مت دو, ان کے ساتھ بھی برے گندے الفاظ استعمال مت کرو. اگر تم ان کو کہو گے تو وہ لوگ بدلے میں اللہ کو برا کہیں گے. اگر تم ان کو برا کہو گے, ان کے معبودوں کو برا کہو گے, تو وہ بھی اپنے معبودوں کا بدلہ لینے کے لیے کیا کریں گے, اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے. تم ان کو برا بھلا مت کہو, تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اور ان کے معبودوں کے بارے میں ایسی ویسی باتیں مت کیا کرو. تو یہ کچھ باتیں رہی ہیں, ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک غیر مسلم بھی ہماری اچھائی کا حقدار ہے, اور اگر ہم کسی غیر مسلم کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے ہیں تو ہمیں اس کا بدلہ اللہ کے پاس ملنے والا ہے. یہ پورے بیان کا خلاصہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کہنے, سننے, غور کرنے, یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.